A child, eyes wide with wonder, carefully held the single, perfectly ripe mango as if it were pure gold. His stomach rumbled, but he hesitated. This was young Kareem's first mango of the season, a rare find from a generous merchant who pitied his family's hunger. He had walked miles just to get it. As he sat by the dusty roadside, ready to savor its sweetness, an elderly, frail man slowly approached, leaning heavily on a stick. The man looked incredibly tired and thirsty. Kareem watched the traveler's parched lips and weary eyes. A sudden warmth spread through his chest, replacing his hunger. Without a second thought, Kareem gently offered the whole mango to the old man. "Please, Baba," he said softly, "you look like you need it more." The old man's eyes widened in surprise, then softened with deep gratitude. He took the mango, tears welling up, and offered a heartfelt prayer for Kareem's kindness. Kareem felt a strange joy, a fulfillment far deeper than the taste of any mango could bring, as he watched the old man gratefully eat. Days later, Kareem was playing near the village well when a royal carriage stopped. A minister stepped out, searching for a kind boy. The minister was the old traveler's son, sent to find the boy who had shown such compassion to his disguised father. He offered Kareem a scholarship and a place in the royal school. Kareem's family rejoiced. He learned that the simple act of gratitude, of sharing his only treasure, had opened a door to a brighter future. True gratitude isn't just about receiving, it's about appreciating what you have and sharing it, for kindness often returns in unexpected ways. عظیم حال میں مکمل خاموشی چھا گئی جب آخری لکیر کھینچی گئی، مگر یہ اس متوقع چیمپئن کی نہیں تھی۔ ہجوم میں ایک اجتماعی گہری سانس کی آواز گونجی۔ شہر کے سب سے مشہور خطاط قلمکار عمر نے تیوری چڑھائی۔ اس نے ابھی ایک سادہ دیہاتی لڑکے امیر کو ایک دمکتا ہوا شاہکار مکمل کرتے دیکھا تھا۔ کئی سالوں سے عمر کو اس کے شاندار خطاطی کے لیے سراہا جاتا تھا، اور وہ اکثر دوسروں کو کمتر سمجھتا تھا۔ اس کا غرور اس کے فن کی طرح ہی بڑا ہو گیا تھا۔ یہ مقابلہ سلطان کے شاہی فرمان کے لیے تھا، ایک باوقار کام جسے عمر اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس نے حقارت سے دیکھا جب امیر، جو صرف دیہاتی توماروں کے لیے جانا جاتا تھا، مقابلے میں آیا۔ امیر ایک پرانی مگر صاف قمیص میں ہر ایک کو احترام سے جھکا، اس کی آنکھیں پرسکون اور مرکوز تھیں جب اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس میں غرور یا خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ عمر اپنی دہائیوں کے تجربے پر اعتماد، اپنی پیچیدہ نقاشی میں تیزی لایا، پہلا ختم کرنے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ لیکن امیر نے آہستہ آہستہ احتیاط سے کام کیا، ہر حرف ایک دعا کی طرح، ہر خم صبر اور لگن کا ثبوت بغیر کسی دکھاوے کے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا، سلطان کے مشیر نے عمر کی بظاہر کامل تحریر پر ایک چھوٹا، تقریباً ناقابل شناخت دھبا دکھایا۔ امیر کی تحریر بے عیب تھی۔ عمر کا چہرہ اتر گیا، صرف شکست کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی جلد بازی اور غرور کے اچانک ادراک سے۔ امیر نے جیتنے پر صرف مسکرایا اور جھکا، اپنی مہارت کو اللہ کے فضل سے منسوب کیا۔ عاجزی سے بھرے ہوئے عمر نے امیر سے رجوع کیا، ایک سچی تعریف پیش کی اور اس کے صابرانہ روح سے سیکھنے کی درخواست کی۔ امیر نے عاجزی سے اتفاق کیا اور وہ باوقار ساتھی بن گئے۔ اصل عظمت صرف مہارت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ A valuable item slipped, glittered in the air, and everyone gasped, but a figure moved with unexpected speed. In the bustling market, Miss Sophia, an elegant woman, had just dropped her diamond necklace onto the dusty ground. An old man, clad in worn and tattered clothes, was the first to reach it, his hand quick and precise. He gently extended the necklace back to Miss Sophia, his gaze steady and respectful. Miss Sophia, still a little wary due to his shabby appearance, cautiously took her precious item. Relieved, she offered him a generous amount of money, feeling a sense of superiority. The old man politely declined, a faint smile on his lips. "Madam, honesty has no price," he stated calmly. Suddenly, a well-dressed gentleman, Mr. Ahmed, approached and greeted the old man warmly, recognizing him. Mr. Ahmed explained that this was Professor Tariq, a renowned retired scholar who chose to live simply and anonymously.
Miss Sophia's face flushed with shame and regret. She had judged a diamond by its rough outer shell. Never judge anyone by their appearance, for true value often lies unseen.